السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج سوموار ہے 5 جولائی سن 2021۔ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور کوئی اچھی خبر نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں جنہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، منی لانڈرنگ کر رہے ہیں یا کچھ ایسے گروپس کو بھی فائنانس کرتے ہیں جن کا تعلق دہشت گردی سے ہے، تو ان کے لیے جو خبر ہے وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ اب جو بندوبست کیا جا رہا ہے اس میں ان کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک یہاں پر پاکستان میں ہوتا تھا کہ یہاں سے پیسے بناؤ باہر بھیج دو، کیونکہ پھر آپ نے باہر جا کے رہنا ہے، وہیں پہ پراپرٹی بناؤ، اور سمجھا یہ جاتا ہے یا جاتا تھا کہ یہ بڑا سب کچھ بڑا محفوظ رہے گا، اور نظر بھی یہ آ رہا تھا۔ نواز شریف صاحب گئے لنڈن میں، وہاں پر ان کے بچوں کی پراپرٹی ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اسحاق ڈار صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا۔ ان کی جائیداد جو ہے ساری یو اے ای میں ہے، وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے پلازا بنائے ہوئے ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ زرداری صاحب کی جو ساری پراپرٹی ہے وہ باہر ہے، اسپین میں ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ بلکہ یہاں تک کہ جو اس وقت جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ کینیڈا سے ایک میمن صاحب بیٹھے ہیں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو ایک پورا پاکستان میں ایک ایسا قانون میں ایک لوپ ہول تھا جس کا یہ ایڈوانٹیج اٹھاتے تھے بڑے لوگ، اور یہاں سے پیسے بنا کے باہر لے جاتے تھے۔ یہاں پر عدالتوں کا فیصلہ اگر آ بھی گیا تو ان کو واپس نہیں لایا جاتا تھا۔ لیکن اب نیب نے جو اس کا اینٹائی منی لانڈرنگ سیل جو بنایا ہے، اور یہ جو ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے ایک سیل باقاعدہ طور پر بنایا گیا ہے نیب میں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ فیٹف کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا، یاد ہے آپ کو کہ ابھی پچھلے ہفتے فیٹف نے اپنی میٹنگ میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا، اور اس میں انہوں نے بنیادی طور پر یہ کہا کہ منی لانڈرنگ آپ نے 27 میں سے 26 جو پوائنٹ ہیں ہمارے فیٹف کے، وہ پاکستان نے پورے کر دیے ہیں، ایک پوائنٹ منی لانڈرنگ کا رہ گیا۔ تو اگر اور اس کے 6-7 آگے اضافی انہوں نے پوائنٹ نکات دیے کہ یہ اگر آپ کنڈیشنز میٹ کر لیں گے تو کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، فیٹف میں پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ہم لے آئیں گے۔ تو یہ جو اب حکومت نے جو فیصلہ کیا، کیونکہ جو نیب ہے یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور یہ فوکل ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ پاکستان کا، تو اب جو نیب کا یہ جو سیل ہے یہ مل کر کام کرے گا فیٹف کے ساتھ۔ تو جب فیٹف کے ساتھ کام کرے گا تو اس میں جو ان کا سیل اس کے ساتھ ہوگا، فیٹف سیکریٹریٹ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گا، تو وہ لوگ جو ابھی وہاں پر بیٹھے ہیں باہر اور پیسے لے گئے ہیں پاکستان کے یا پاکستان کے پیسے لے جا رہے ہیں، وہاں پر ان کو پھر جب آپ نے واپس لانا ہے، منی لانڈرنگ کے چارجز ان پر لگانے ہیں، اور فیٹف کی سپورٹ اگر نیب کو ہوگی تو بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ لوگ جو ابھی تک وہاں پہ عیاشی کر رہے ہیں، مال پاکستان نہیں آ رہا، وہ پاکستان وہ واپس آ جائے گا۔ اس کو نیب کو لانے میں بڑی ان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ویسے ابھی تک یہ میں آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں، تقریباً 800 ارب نیب جو ہے وہ واپس لے آیا۔ اور صرف ایک جو کیس ہے میں آپ کو بتاؤں، جو یہ فیک اکاؤنٹ کیس ہے جس میں اومنی گروپ اور آصف زرداری اور یہ سارا جو ہے 33 ارب روپیہ اس میں حکومت پاکستان کو واپس ملا ہے، 33 ارب روپیہ۔ اور آپ نے وہ بھی ڈیل آپ کو یاد ہے، میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، کہ جس طرح یہ وہاں پہ لندن میں ایک پراپرٹی بیچی گئی تھی اور پھر اس کے جو تقریباً 40 ارب روپے وہ پاکستان واپس، برطانیہ کی جو کرائم ایجنسی ہے اس نے کہا کہ یہ ال گاٹن منی ہے یا منی لانڈرنگ ہے، واٹ ایور اٹ از، وہ پیسے پاکستان کو واپس آئے۔ وہ اس لیے واپس آ گیا کہ برطانیہ کی جو کرائم ایجنسی ہے اس نے اس بات کو انویسٹیگیٹ کیا، اگر پاکستانی جا کے انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے تو کچھ بھی واپس نہ آتا۔ تو اسی طرح اب جب فیٹف کی انوالومنٹ ہے تو یہ جو ایک ہمیشہ پچھلے 2-3 سال سے مجھے بھی بہت سارے آپ کے میسیجز آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت باتیں کرتے ہیں، پیسے واپس آ جائیں گے، کرپشن کا خاتمہ ہوگا، تو ہمیں بتائیں کہ کتنے ابھی تک پیسے واپس آئیں۔ تو دیکھیں یہ پیسے اربوں روپے واپس آئے ہیں، کئی 100 ارب واپس آئے ہیں۔
یہ میں نے 2 آپ کو اماؤنٹس بتائی ہیں ابھی، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ 100 ارب تو یہی بن گیا. تو یہ کرپشن کا پیسہ فیک اکاؤنٹس پلی بارگین میں 33-34 ارب روپیہ واپس آیا. وہاں سے جو نیشنل کرائم ایجنسی نے 40 ارب روپیہ پاکستان کا واپس بھیجا. تو دیکھیں 85-80 ارب روپیہ تو یہی ہو گیا. یہ 200-300 ارب روپیہ 400 ارب روپیہ عمران خان صاحب کی حکومت کے زمانے میں بنتا ہے. لیکن اب اس میں ایک تیزی آئے گی. اب اس لیے تیزی آئے گی کہ جو ایم ایل ایز ہیں جسے میوچل لیگل اسسٹنس کہتے ہیں، وہ بھی جو سارا ڈاکومنٹ ہے وہ نیب ہی جنریٹ کرتا ہے. اور نیب یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کا فوکل ایک انسٹیٹیوشن ہے. اب یہ اس کی جو افیکٹیوٹی ہے اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے. ایف آئی اے کے پاس جو منی لانڈرنگ ہے اس کو چیک کرنے کے اختیارات رہیں گے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن نیب کا دائرہ کار جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. تو وہ جو ایک پچھلے 2-3 سال سے امید یہ لگی ہوئی تھی کہ جو چوری کا پیسہ باہر جاتا ہے اس کو وہ واپس آ جائے گا، اب یہ فیٹف کے ساتھ نیب کام کرے گا، یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کام کرے گا نیب. اور جو اینٹائی منی لانڈرنگ بل ہے، اور جو اینٹائی منی لانڈرنگ سیل، اور جو یہ جو ٹیرر فائنانس کمبیٹنگ سیل جو ہے وہ کام کرے گا باہر کے اداروں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر. تو اس سے جو رقم باہر جا رہی ہے اس کو ٹریک کرنے میں بھی مدد ملے گی. جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے اوپر چارجز فریم کرنے میں بھی مدد ملے گی. پروسیکیوشن بھی وہ ہوگی کہ جس میں جو ملزمان ہیں وہ اس کا فائدہ نہ لے سکیں. تو اب یہ جو مال بنا کے بھاگنے کی بات ہے اس میں بہت حد تک اس بات کا امکان ہے کہ کمی آئے گی. ابھی تک تو باتیں ہی باتیں ہوئی ہیں زیادہ تر، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک عملی قدم اس طرف جا رہا ہے. اور اب اس کے بعد جو دوسری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم ہے. یہ جو حالیہ کنٹروورسی ہماری چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ، جس میں بار بار ہمیں تھریٹننگ ٹون میں بھی بات کی گئی، پاکستان پر پابندیاں لگانے کی بھی بات کی گئی. وہ ایک لسٹ جو ہے کہ چائلڈ سولجر ریکروٹمنٹ لسٹ، اس میں بھی پاکستان کو ڈال دیا گیا، اور اب پاکستان کی فوج پر پابندی لگانے کی بات ہو سکتی ہے. تو اب بڑا ایک اس حوالے سے پیغام آیا ہے ہمیں چائنا کی طرف سے. ہمارے دوست چائنا نے ایک پیغام دیا ہے، ایک گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی پر چائنا کوئی حرف نہیں آنے دے گا. پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کا جو تشخص ہے اس کو بحال رکھنے میں چائنا پوری ہمت کے ساتھ مدد کرے گا پاکستان کے ساتھ. چائنا جو ہے پاکستان کا ایسا دوست ہے کہ جو مشکل وقت جب آئے تو اس میں ان کی دوستی کو ٹیسٹ کیا جا چکا ہے. اور اب جو ہے پاکستان کو ہم یقین دلاتے ہیں، چائنا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح کی بھی سامراجیت سے نہیں گھبرانا چاہیے. کوئی پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا، پاکستان کی خود مختاری پر کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے گا، پاکستان کی سالمیت پر کوئی کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے گا، تو چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ بات پنگ زینگ وو جو چائنا کے قونصلر جنرل ہیں لاہور میں، انہوں نے ایک تقریب میں یہ بات کی ہے، اور بڑا کھل کر. یہ جو ایشورنس ہے، یہ جو بڑی اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو نہیں چاہیے، مغرب کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے کہ پاکستان چائنا اور امریکہ کی جو کنفرنٹیشن ہے اس میں سائڈز لے. اور یہ بھی کہا وزیر اعظم نے کہ چائنا کے ساتھ جو ٹکراؤ ہے اس وقت، وہ نہ دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگا نہ امریکہ کے لیے فائدہ مند ہوگا. بلکہ وزیر اعظم صاحب نے تو بالکل جس طرح چائنا کو اپنا دوست کہا اور کہا کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ بھی کہا کہ سنکیانگ میں جو مسلمانوں کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، امریکہ بات کرتا ہے، مغرب بات کرتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم چائنیز جو موقف ہے اس کو ہم درست تسلیم کرتے ہیں، اور وہاں پر سنکیانگ میں یہ جو مغرب کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، وہ قطعی طور پر غلط ہے. پاکستان اس پروپیگنڈے کو تسلیم نہیں کرتا. بڑا کھل کے جب پاکستان نے چین کے ساتھ یہ اظہار کیا تو اس کے بعد سے جو خبریں وہاں سے آ رہی تھیں اور یہ جو ساری پابندیوں کی باتیں لگ رہی تھیں، تو اس پر چائنا کے جو قونصلر جنرل لاہور میں انہوں نے کھل کر یہ کہا ہے
کہ پاکستان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کے اوپر اگر کسی ایڈونچرزم کو کی گئی، ان کی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا، ان کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا، تو چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم بالکل اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایک بہت بڑی ایشورنس جو ہے وہ چائنا نے دی ہے پاکستان کو، اور پوری دنیا کو بتایا ہے کہ چین اور پاکستان کا جو رشتہ ہے آپس میں وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور چائنا ہمیشہ پاکستان کی مدد کرے گا اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بڑا یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو پاکستان کے وزیر اعظم نے جو نئے منتخب ایران کے صدر ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، ٹیلی فونک کنورسیشن، ان کو ایک تو مبارکباد دی، اور دوسرا وزیر اعظم نے یہ اندیا دیا ہے جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں پر جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ پاکستان ان کے ساتھ مل کر یہاں پر ایک ایسا الائنس بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ یہاں پر آ کر چیزوں کو ڈکٹیٹ نہ کر سکیں۔ اور دوسرا کیونکہ چائنا کا ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جس میں انہوں نے تقریباً $400 بلین خرچ کرنا ہے اگلے 25 سال میں انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے، سی پیک میں بھی ان کی شمولیت چاہیے، تو پاکستان نے بھی اب ایران کے ساتھ اس لیے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کی ہے کہ سی پیک میں وہ آئیں، اور یہ جو ایرانین نو منتخب صدر ہیں جو اگلے چند ہفتوں میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے، ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اس کی ساری وہ اس کا بنیاد یہ رکھی ہے وزیر اعظم نے کہ ان کو دعوت بھی دی ہے کہ وہ پاکستان کے دورے پر آئیں، اور خود بھی عمران خان صاحب کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے اندیا دیا کہ وہ ایران کا بھی دورہ کر سکتے ہیں، اور تعلقات کو اس حد تک وہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان اور ایران چائنا کے ساتھ کا جو سی پیک ہے اس کے ساتھ مل کر خطے میں وہ معاملات کو بہتر انداز میں چلائیں۔ افغانستان کا خاص طور پر جو مسئلہ ہے اس میں وزیر اعظم صاحب نے ان کی مدد مانگی ہے ایران کی، اور ایران نے پوری مدد دینے کی بات کی ہے، اور کہا ہے کہ جو بیرونی طاقتیں آ کر یہاں پر پراکسی وارز کے لیے یہاں کے گروپس کو استعمال کرتی ہیں وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پر سچویشن بہت دگرگوں ہے، گرتی جا رہی ہے بہت برے طریقے سے، اور دہشت گردی اور جو خانہ جنگی ہے وہاں پر اس کا سسما پیدا ہو گیا، تو یہ ایک بڑی اچھی شروعات ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی آپ سے، اللہ نے کے بعد۔